بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ میں اس سے پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عثمان غازی کے کتنے بیٹے تھے، آج آپ عثمان غازی کے دوسرے بیٹے شہزادے علاؤ الدین کی فہم و فراست کے متعلق جانیں گے، جنہوں نے سلطنت کی بادشاہی کو محض اس لیے ٹھکرایا کیونکہ وہ اپنے نانا شیخ حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح درویش صفت انسان تھے، صاحب دانست ہونے کے باوجود حکمرانی کا بالکل اشتیاق نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین، یہ 1324 عیسوی کا سال تھا جب عثمان غازی سوگوت میں بستر مرگ پر تھے اور ان کا بیٹا اورحان بلجک شہر کی فتح کے لیے اپنے باپ کی جگہ فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ ایک کتاب میں یہ جنگ 1326 اور ایک میں 1327 میں بتائی گئی ہے، لیکن میری ریسرچ کے مطابق یہ جنگ 1324 ہی میں لڑی گئی تھی، کیونکہ 1326 میں سلطان اورحان نے بادشاہ کی حیثیت سے نکومیڈیا شہر پر حملہ کیا تھا اور 1327 میں فتح کیا۔ ناظرین، بلجک شہر کی دیواریں مجاہدین کی یلغار سے کانپ رہی تھیں اور بالکل فتح کے قریب اورحان غازی نے عثمان غازی کو فتح کی نوید سنائی تو عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان نامزد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد جاری رکھنے کی تلقین کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو سلطنت کو چلانے کی طویل وصیت کی جو تاریخ کی کتب میں ویسے ہی درج ہے۔ ناظرین، بلجک شہر فتح ہو گیا اور عثمان غازی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سلطان اورحان نے اپنے بھائی علاؤ الدین سے درخواست کی کہ والد نے سلطنت ان کے حوالے کی، اب وہ سلطنت کی آدھی زمین پر اپنے بھائی علاؤ الدین کی حکمرانی چاہتے ہیں تاکہ سلطنت عثمانیہ دونوں طرف سے پھیلے، لیکن شہزادے علاؤ الدین نے سلطان اورحان سے معذرت چاہی۔ سلطان اورحان بضد رہے، لیکن علاؤ الدین بے صرف اللہ سے لو لگانا چاہتے تھے اور اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اورحان کی اطاعت کی۔ بالآخر سلطان اورحان نے اپنے بھائی علاؤ الدین کو اپنا رائٹ ہینڈ یعنی کہ دستے راست بننے پر منا لیا۔ اس طرح وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر بنے۔ آگے بڑھتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین، علاؤ الدین بے اعلیٰ درجے کے زیرک انسان تھے۔ انہوں نے پہلی بار حکومت کو ایک باقاعدہ سلطنت کی شکل دی، دولت عثمانیہ کا پہلا آئین مرتب کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بحیثیت وزیر 3 بنیادی چیزوں پر کام کیا، جس سے نہ صرف سلطان اورحان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا بلکہ ان کے بنائے ہوئے نظام سے آئندہ 6 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا سکہ چلتا رہا۔ انہوں نے سب سے پہلے عثمانیوں کے سکے کا باقاعدہ اجرا کیا اور اپنے بھائی اورحان کے نام سے سکے جاری کیے۔ اس کے بعد انہوں نے لباس پر خصوصی توجہ دی، ہر طبقے کے لیے مختلف لباس تجویز کیے، جن میں شہری، دیہاتی، مسلم و غیر مسلم آبادی کے لیے الگ الگ کپڑے تیار کروائے تاکہ مختلف علاقوں کے لوگوں کی شناخت ہو سکے۔ تیسرا اور سب سے اہم کام فوجی اصلاحات تھیں۔ سلطان اورحان سے پہلے ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے ادوار میں علاقے میں جہاد کا اعلان کیا جاتا، جس میں لوگ فی سبیل اللہ شرکت کیا کرتے۔ ان کے ادوار میں مسلمانوں کی 2 تنظیمیں تھیں، جن میں سے ایک غزیہ روم یعنی رومی غازی یا روم کے غازی تھے جو ہر وقت سرحدوں پر پہرا دیا کرتے اور مال غنیمت پر گزارا کرتے، اور دوسری تنظیم الاخیان تھی جسے الاخوان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمان تاجروں کی تنظیم تھی جو روم کے غازیوں اور دیگر پسماندہ حال مسلمانوں کی مالی معاونت کیا کرتی تھی، لیکن علاؤ الدین بے نے ایک باقاعدہ فوج تیار کی۔ نئی تنظیم سازی میں فوج کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا گیا اور پہلی بار سلطنت میں فوجیوں کی تنخواہیں اور رینک مقرر کیے گئے۔ ناظرین، شہزادے علاؤ الدین نے فوج کی گروہ بندی کچھ اس طریقے سے کی۔ پہلا گروہ جینی سریز کا تھا جسے اردو میں یعنی چری لکھا گیا ہے۔ دوسرا گروہ جاگیردار اور بے ضابطہ پیادے تھے۔ اسی طرح تیسرا گروہ تنخواہ دار اور جاگیردار سوار تھے، اور آخری گروہ کے سپاہی اکنجی کہلاتے تھے۔ انشاءاللہ ان 4 گروہوں کے فرائض اور خصوصیات کے متعلق اور فتوحات کے متعلق ایک جامع ویڈیو آپ تک پہنچائی جائے گی، اور یہ سردار علاؤ الدین کی ایسی فوجی اصلاحات تھیں جسے دیکھ کر 1 صدی بعد یورپ نے اسی طرز پر فوج بنانا شروع کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔